السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت سے متعلق کچھ اور گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف میں حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آیا اور اس نے اپنی گردن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی، جھکا دی اور کچھ بولنے لگا، آواز نکالنے لگا۔ جب وہ بول چکا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ تو کم ڈالتا ہے لیکن کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ سامعین گرامی، آپ غور کریں کہ ایک زبان عام انسان جب سیکھنا چاہے تو ایک دو سال کورس کر کے اس کو سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان پوری زندگی بھی لگا دے سیکھنے میں تو بھلا جانوروں کی زبان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ کیسے اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ لیکن یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سننے کی طاقت عطا کی ہے کہ جانور اونٹ جو بھی بول رہا ہے، جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح یہی صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے میں سفر پر تھا، ایک وادی کے کنارے پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر آرام فرمایا، آپ نے نیند فرمائی۔ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو قریب تھا اس نے اپنی جڑیں اکھیڑ کر اور اپنی جگہ سے ہل کر جڑیں جب اکھیڑ لی اور اپنی جگہ سے وہ چلا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس چلا گیا، اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا، قائم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ درخت جو تھا کیا کرنے آیا تھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، یا شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ جو درخت تھا اس نے جب مجھے دیکھا کہ میں اس کے قریب سویا ہوا ہوں تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے اجازت مانگی، اجازت طلب کی کہ اے باری تعالیٰ، تیرا رسول آج میرے قریب آیا ہوا ہے، میرے پاس سویا ہوا ہے، آج تو مجھے اجازت دے کہ میں جا کے اس اللہ کے رسول کو، تیرے رسول کو جا کے میں سلام کروں۔ تو اس نے اجازت مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی اور یہ درخت جو تھا مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ سامعین گرامی، آپ غور کریں کہ پہلے تو جو صحابی جاگ رہے تھے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ درخت کیا کرنے آیا تھا، لیکن اس صحابی کو پتہ تھا، اس صحابی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو بات ہم جاگتے ہوئے نہیں سن سکتے، جاگتے ہوئے نہیں جان سکتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات نیند میں بھی سن لیتے ہیں اور وہ چیز نیند میں بھی جان لیتے ہیں، اس کا نیند میں بھی علم رکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس صحابی نے جب پوچھا، گویا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے میرے صحابی، یہ درخت جو ہے یہ میرا امتی ہے، یہ میری محبت میں مبتلا تھا، یہ میرے عشق میں مبتلا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں اس کے پاس آیا ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اجازت مانگی کہ اے باری تعالیٰ،
میں تیرے محبوب کی محبت میں مبتلا تھا، میں تیرے محبوب کے عشق میں مبتلا تھا، میں تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتا تھا، میں تیرے محبوب کو سلام کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ آج میری خوش قسمتی، میرے بخت جاگے کہ تیرا رسول میرے پاس آیا، میرے پاس تشریف فرما ہے۔ اے باری تعالیٰ اب مجھے اجازت دے کہ میں تیرے رسول کے پاس جا کر تیرے رسول کو سلام کروں۔ اس نے جب اجازت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو اجازت دی، تو یہ درخت ہے میرے صحابی مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ سامعین گرامی، آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سماعت پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت سماعت کتنا عطا کی ہے کہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں اور درختوں کی آواز نیند میں بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ درخت جو ہے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت۔ ویسے پتہ چلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام انسان کو قوت سماعت دی ہے، یعنی جو سننے کی طاقت دی ہے، اور اس میں اور اللہ کے رسول کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو قوت سماعت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عام انسان کو سننے کی طاقت دی ہے وہ کچھ اور ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننے کی طاقت دی ہے، قوت سماعت دی ہے، وہ بہت بلند ہے۔